بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے انسانیت پر جب بھی احسان کرنے کا ارادہ کیا تو نبی کو اپنے دین کی دعوت اور کلمے کی دعوت دے کر بھیجا، اور نبی نے کلمے کی دعوت سے اللہ کا تعارف کرایا، لوگوں میں اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی محبت اور اللہ کے احکام کی طلب آئی، اللہ نے علم اتارا اور نبی کی دعوت اور تعلیم سے ایمان اور اللہ کا دین زندہ ہوا، اور ان پر اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ باطل والوں کے خلاف اپنا امر اتار کر یا تو باطل والوں کو صفایا کر دیا اور ایمان والوں کو ان کا جو ہے زمین کا وارث بنایا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور اعمال والوں ہی کو ہم زمین کی خلافت دیں گے، جیسے پہلے ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم وہ روحانی اور دینی اعتبار سے بھی بڑی عزت والی قوم تھی، اور اللہ نے اپنے فضل سے یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر پر ایک ملک ان کو عطا کیا تھا، کہاں یوسف علیہ السلام جیل میں، اور وہاں سے اللہ نے نکلوایا اور پھر مصر کی سلطنت عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، 9 بھائی اور ماں باپ کو بلوایا، حالانکہ وہ شام اور کنعان کے رہنے والے تھے، اور یہ سارا ملک مصر اللہ نے ان کو دیا۔ اللہ کے جو وعدے ہیں دنیا اور آخرت میں دینے کے، وہ ایمان اور اعمال پر ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قوم عاد اتنی طاقتور ہوتے ہوئے اور پہاڑوں سے پتھر تراش کر اپنے بڑے بڑے گھر بنا کر ناکام کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ ایمان اور اعمال سے خالی تھے۔ اللہ نے پہلے ہلاک نہیں کیا، بلکہ ہود علیہ السلام کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے اور ان میں پھرے اور ان کو سمجھایا، اور سالوں ایمان کی دعوت دی۔ چند لوگ ایمان لائے۔ اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے، جس میں اللہ کا دین ہوگا اللہ اس کو چمکا دیں گے۔ جی ہاں، ایمان کی دعوت دی، نماز دین کی طرف بلایا، نماز پر قائم کیا، تو جس میں ایمان اور اعمال ہوں گے اللہ اس کو نوازیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ جی، تو اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔ ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ سوچو، جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا اور وجود دے کر تمہیں پروان چڑھایا، ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا، کیا تمہاری سمجھیں اس بات کو نہیں مانتی کہ وہ تم سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ لیکن جب اللہ نے ہوا کو بھیجا تو یہ ہود علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں، اور قوم جو ایمان لائی اور جنہوں نے اللہ کے احکام کو پورا کیا، وہ بھی انہی فضاؤں میں ہے۔ یہ ہوا نافرمانوں کے لیے عذاب اور ان کی ہلاکت کا سبب بنی، اور جو فرما بردار ہیں اس ہوا نے اللہ کے حکم کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ایمان والے ہود علیہ السلام جب یہ طوفان آیا تو ہود علیہ السلام نے ایمان والوں کو جمع کیا، اور اللہ کی طرف سے ایک ہوا آئی تو ایمان والوں کو اللہ نے بچایا، اور پھر جو بے ایمان تھے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ اور یہ وعدہ ہے کہ جب بھی ایمان اور اعمال والے، تقوی کی زندگی والے، عبادات اور اس میں سب سے افضل نماز ہے، یہ لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھے، جب اگلی نسلیں اسباب اور انتظامات میں لگی اور اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا
تو اللہ نے فرعون کو جیسے ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کیا. حالانکہ یہ نبیوں کی اولاد ہے، اللہ کو ماننے والے، لیکن نافرمانی پر حالات پلٹ گئے. اللہ کی یہ سنت ہے، اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کہ انسان جب نافرمانی کرے گا تو یہ نافرمانی اللہ کی نعمتوں کے ٹلنے کا اور چھن جانے کا سبب بنے گی. لیکن پھر اللہ رب ہیں، تربیت کے لیے نبی کو بھیجتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم نے ان لوگوں پر جو عزت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، روحانی اور مادی اعتبار سے، لیکن جب یہ بہت کمزور ہو گئے، ان پر احسان کرنے کا ارادہ کیا اور ان کو ان سے چھینے ہوئے ملک اور عزت دینے کا ارادہ کیا اور ان کو طاقت اور قوت دے کر ان کے دشمنوں کے خلاف ان کو غالب کر کے یہ ملک ان کے کو واپس کرنے کا ارادہ کیا اور دشمنوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کر کے ان کے دل کو ٹھنڈا کرنے کا ارادہ کیا. تو ان سب باتوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا. تو یہ دعوت وہ طاقت اور امر ہے کہ جس کی جو سب نبی لے کر آئے، اور اس دعوت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور، معرفت کا نور، اللہ کے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوئی اور وہ دین پر چلے اور دین پر چلے تو اللہ نے ان کو زمین کا وارث بنایا ہے. جی تو سب سے بنیادی بات نبیوں کی دعوت میں یہ کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے. اور ہر نبی پر جو کتاب اتری اس میں جو احکام تھے، اس نبی کے طریقے جو تھے ان کی طرف بلایا. تو جب 40 سال موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اس کلمے کی، ایمان کی، وحدانیت کی اور اعمال کی دعوت دیتے رہے، وہ ایمان والے تھے، دین والے تھے، لیکن اعمال کو چھوڑ چکے تھے. اے موسیٰ ان کو صبر کو سکھاؤ اور ان کو توکل کی طرف بلاؤ اور ان کو کہیں نمازیں قائم کریں. اب وہ جو نمازیں پڑھیں، کام کرتے ہوئے نماز کا وقت ہوا، ان کو ڈانٹتے تھے، مارتے تھے کہ کام چھوڑ کر نماز کیوں پڑھتے ہو، اس سے کیا فائدہ. اللہ نے فرمایا اجعلوا بیوتکم قبلہ، تم اپنے گھروں میں اللہ کے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نمازیں ادا کرو. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کی تنزل کو روک دیا، اور دعوت قبول کرنے کی وجہ سے، ایمان اور اعمال اور نمازوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ترقی دینا شروع کی. حالات تو آئے تربیت کے لیے، پہلے بھی وہ حالات آتے تھے، لیکن وہ تو نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے بطور سزا کے تھے، اور بعد میں جو حالات آئے وہ بطور امتحان اور بطور تربیت اور اللہ کی رحمت کو اترنے کا سبب. فرعون نے یک لفظ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایمان لے آؤ تو آخرت بھی بنے گی اور تمہاری یہ بادشاہت دنیا بھی بچ جائے گی، اور اگر تم امتحان نہیں لاتے، زبردستی نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کی، دل کے ماننے کی بات ہے، تو میں اللہ کا رسول داعی ہوں، میرے مقابلے میں نہ آنا. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، کیونکہ داعی کے مقابلے میں جو آتا ہے پھر اللہ اس کو فنا کر دیتے ہیں. وہ نہ سمجھا، اللہ حلم والے ہیں، کئی سال بھیل دی اور 9 طرح کے عذاب بھیج کر ان کو جھنجھوڑا. لیکن انسان جب اس کے دل میں دنیا کی محبت کا نشہ آ جائے پھر اس کی عقل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جب وہ نہ مانا پھر اللہ کا فیصلہ آیا اور ایسی اللہ نے قدرت دکھائی کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکلو. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، جی ہاں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اس اپنے مکانوں کو چھوڑو اور رات کے اندھیرے میں نکلو اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکلے
فرعونی اپنے گھروں میں مطمئن تھے، صبح اٹھ کے دیکھا کہ کام کرنے والی عورتیں اور بنی اسرائیل ہمارے نوکر وہ آئے نہیں، ان کے گھروں کو دیکھا خالی، تو اس نے پورے قوم کو تیار کیا اور ان کے نشانات قدم پر چلا۔ تو اللہ نے تاکہ ان کو پکڑ لیں، اللہ نے مدد کی کہ موسیٰ علیہ السلام تو بحر قلزم پر جا کر رک گئے، اللہ نے روکا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ قریب آ گیا۔ فلما ترا الجمعان، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو قوم تو چلا اٹھی، اے موسیٰ ہم سب کو پکڑ لیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی تھے، فرمایا ہرگز نہیں، میرے نکلنے کی بنیاد اللہ پر ایمان اور اللہ کا امر ہے، اور اللہ حفاظت کریں گے، اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم سمندر پر یہ عصا مارو، جس عصا کو مارنے کا اپنی لاٹھی مارو، جس عصا جو لاٹھی کو اللہ نے بطور معجزہ کے بنایا تھا، اب میرے حکم سے مارو، اللہ کے امر کی بنیاد پر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل طاقت اللہ کے امر میں ہے، اور جو اللہ کے امر کو پورا کرے گا اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ نے جب عصا مارا تو یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اللہ نے پانی کو چٹانوں کی طرح سخت بنا دیا اور زمین پہ 12 رستے بنا دیے، 12 رستے بن گئے اور وہ خشک ہو گئے، 12 قبیلے تو 12 رستے بنے۔ یہ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو میرے امر پر جب تم اپنے اسباب میں تو فرعون تو پیچھے آ رہا ہے، لیکن اللہ کے امر پر عصا مارا، 12 راستے بنے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایمان والے پار ہو گئے، فرعون بھی وہاں پہنچ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تفاسیر میں آتا ہے ارادہ کیا کہ کہیں یہ سمندر پار کر کے میری طرف نہ آ جائے، ہمیں پکڑ نہ لے، تو میں عصا ماروں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب میرے عصا مارنے کا حکم نہیں ہے، اس سمندر کو راستوں والا رہنے دو، اور ہماری قدرت دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ فرعون کو دھوکہ لگا اور وہ ان راستوں میں آ گیا، اور اپنی قوم کو ورغلانے کے لیے، یہ راستے تو اصل ہمارے لیے بنے تو ہیں لیکن ہلاکت کے لیے بنے۔ یہ فرعون کی پوری قوم اس میں آ گئی، اللہ نے پانی کو پھر اسی طرح جاری کر دیا، اور موجوں میں جب سارے بیچ میں آ گئے تو پانی کو موجیں اور ہوتے کھلا کھلا کر اللہ نے ذلت کے ساتھ اس بادشاہ کو مارا جو دھوکے میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے نبی کی دعوت کو قبول کرنے، توبہ کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اللہ نے ساری انسانیت پر، بلکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آسمانوں کی بقا، فرشتوں کے لیے آپ رحمت، اور یہ پہاڑ اور دنیا کی مخلوقات، کیونکہ آپ کو وہ مبارک دین دیا گیا کہ جب اس دین کا ایک لفظ اللہ بھی کوئی ایک انسان کہنے والا ہوگا تو یہ سارا عالم اپنے حال پر باقی رہے گا۔ اس لیے آپ کی تشریف آوری اور آپ کا یہ دین سارے عالموں کے لیے رحمت اور برکت ہے۔ جس دن ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اس کی موت آئے گی، اللہ سارے عالم کو فنا کر دیں گے۔